بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے کہ ہم جو ریگولر ہم نے چیپٹر نمبر 16 یعنی ہائیڈرو کاربن سٹارٹ کیا ہے، اور اس میں ہم نے نامنکلیچر کو ڈسکس کیا ہے، اور اس کے بعد الکین کو ہم نے جو سٹارٹ بیسیکلی کرنا ہے، تو اس میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے الکینز کو، جس کا جنرل فارمولہ ہے RCH2CH3 یا سمپلی RHCnH2n+2۔ تو یہ سیچوریٹڈ بیسیکلی ہائیڈرو کاربنز ہیں۔ تو اس میں باقاعدہ سے تو آپ کے جو پریپریشن ہے وہ چونکہ ڈفرینٹ چیپٹرز کے حوالے سے آئے گی، تو یہاں ہم اس میں ڈسکس کریں گے میتھڈز آف پریپریشن۔ یہ تو ان کے جنرل فارمولہ ہے، یہ آلریڈی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس میں ڈفرینٹ میتھڈز آئیں گے، جس میں نمبر 1 ہے ڈی کارباکسیلیشن، نمبر 2 ریڈکشن، یا اس میں سمپل ایک ہے ورڈس ریئیکشن۔ تو اس میں جو ڈفرینٹ میتھڈز وہ آئیں گے، جو سب سے سمپل میتھڈ ہے دیٹ از ہائیڈروجینیشن آف الکینز اینڈ الکائنز۔ اور بھی میتھڈز ہیں، جیسے کوبز میتھڈ ہے اور کولبز میتھڈ۔ تو یہ ڈفرینٹ میتھڈ ایسا آپ کو بک میں اس طرح سے نہیں دیے گئے، لیکن جب ہم نیکسٹ چیپٹرز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ان میں آتے ہیں، سم ٹائم یہ ایز ان میں سے پوچھ لیتے ہیں۔ ڈی کارباکسیلیشن ہے، جس میں ریموول آف CO2۔ تو اس میں ہم کوئی بھی سوڈیم یا پوٹاشیم سالٹ لیتے ہیں، اور اس کو ہم سوڈا لائم سے ٹریٹ کرتے ہیں، تو اس طرح ہمارے پاس الکین آ جائے گی۔ If you take the sodium salt of carboxylic acid and treat with soda lime, the carbon dioxide is removed and we have alkane plus Na2CO3۔ تو سمپلی اس میں آپ سوڈیم ایسیٹیٹ لے سکتے، CH3COONA plus NaOH CH4 plus Na2CO3۔ تو بیسیکلی یہ ہمارا ایک میتھڈ ہے، جس میں ہم جو ڈی کارباکسیلیشن ہے وہ ہم اس میں کرتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے ورڈس ریئیکشن کا، ان ورڈس ریئیکشن a higher alkane is formed when an alkyl halide is treated with sodium metal in the presence of ether solvent۔ تو یہ بیسیکلی اس میں آپ نے جو ہائر الکین بننی ہے، اس میں ہم الکائل ہیلائڈ کو ٹریٹ کرتے ہیں سوڈیم کے ساتھ۔ یعنی اگر آپ کے پاس ہے CH3I plus 2Na، اس کو ہم یہاں ایتھر ایز اے سالونٹ یوز کرتے ہیں، اور یہ آپ کا الکین بن جائے گی پلس 2NaI۔ تو یہ بیسیکلی آپ کی میتھائل آیوڈائڈ ہے،
اور یہ آپ کا بن جائے گا ایتھین. یعنی ہائر سے مراد یہ ہے کہ جب آپ کسی الکائل ہیلائڈ کو آپ ٹریٹ کریں گے، جیسے ہم نے یہاں میتھائل آئیڈ لیا ہے، یا اس کو آئیڈو میتھین بھی بولتے ہیں، میتھائل آئیڈ بھی کہتے ہیں، الکائل ہیلائڈ ہے. سوڈیم کے ساتھ ہم نے اس کو ٹریٹ کیا ہے. ان دی پریزنس آف ایتھر یو ول ہیو دی الکین ود ڈبل کاربن. تو اس میں ہائر الکین جس میں گریٹر نمبر آف، جو لارجر نمبر آف کاربن کا ہے، اس میں کاربن جو آپ کے پروڈکٹ جو آپ کا الکین بیٹا بن رہا ہے اس میں کاربن کی تعداد زیادہ ہوگی. اسی طرح یہ آپ کا میتھڈ نمبر 2 ہے، یعنی ورڈز ریئیکشن کے حوالے سے. اسی طرح نمبر 3 ہے، نمبر 3 دیٹ از ہائیڈروجینیشن. ہائیڈروجینیشن کا مطلب ہوتا ہے ایڈیشن آف ہائیڈروجن. اب یہ جو ایڈیشن آف ہائیڈروجن ہے بیسیکلی اس میں ہم اس کو کیٹالیٹک ہائیڈروجینیشن بھی کہتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کے پاس ہے ایتھین، اس کو آپ نے ایڈیشن ہائیڈروجن کے ساتھ ٹریٹ کرنا ہے اور اس کو نکل کی موجودگی میں 200 سے 250 تک آپ نے اس کو ہیٹ اپ کرنا ہے. تو یہ ہائیڈروجن ایڈ ہو جائے گی اور آپ کے پاس بن جائے گا CH3. تو دس از ایتھین اینڈ دس از ایتھین. تو یعنی جو ایتھین ہے وہ ایتھین میں بدل جائے گی. تو اس طرح آپ کے پاس جو ایتھین ہے وہ آپ اسی طرح اگر آپ کے پاس فار ایگزامپل الکین ہے تو پھر آپ اس کو ڈبل لیں گے. سپوز دس از، تو اس میں آپ ہائیڈروجن ایڈ کریں گے نکل اور ساتھ اس کو ہیٹ کریں گے تو پہلے یہ بنے گا. اس کے بعد آپ اس کو پھر آپ اس میں ہائیڈروجینیشن کریں گے نکل اس کے ساتھ ہیٹ کریں گے تو یہ CH3 بن جائے گا. تو اس طرح آپ ایتھائن سے بھی پہلے ایتھین بنے گی اور پھر آپ کے پاس ایتھین بن جائے گی. تو یہ ہمارا میتھڈ نمبر 3 ہے. اسی طرح کوبز میتھڈ ہے نمبر 4. اس میں بیسیکلی ہم یہ کرتے ہیں کہ کوئی بھی سوڈیم سالٹ یا پوٹاشیم سالٹ آف مونو کارباکسلک ایسڈ، یعنی ایسا سالٹ جیسے ایسیٹک ایسڈ ہے، اس کے ساتھ آپ سوڈیم یا پوٹاشیم لگا دیں. سوڈیم سالٹ آف ایسیٹک ایسڈ ہو گیا سوڈیم ایسیٹیٹ یا پوٹاشیم ایسیٹیٹ، اس کو پانی میں ڈیزالو کریں. اٹ از سالوبل این ایکوا سولوشن ول بی فارمڈ. اور اس کے بعد اس میں سے آپ اس کا الیکٹرالسس کر دیں، اس کو اس میں سے الیکٹرولیٹک سیل یوز کریں اور اس میں بجلی پاس کریں. تو پھر بھی آپ کے پاس سپوز آپ نے لیا ہے CH3 COONA اور یہ ہمارا ایکوس ہے اور اس میں سے ہم نے یہ الیکٹریسٹی پاس کی ہے. تو کیا بنے گا CH3 پلس CO2 پلس NaOH پلس واٹر، یہ آپ کے پاس بن جائے گا. تو یہ ہماری جو ہے بیسیکلی دس از ایتھین. تو یہ ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن سے ہم یہ ڈی کارباکسیلیشن ہے، ورڈز ریئیکشن ہے، ہائیڈروجینیشن ہے اور لاسٹ پہ یہ کوبز میتھڈ ہے یا کول بیس میتھڈ. تو اس طریقے سے ہم جو ان کی پریپریشن ہے الکینز کی، ہاؤ وی کین پریپیئر این الکین. تو سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہے ڈی کارباکسیلیشن، ریموول آف CO2 کیسے کرتے ہیں. سوڈیم سالٹ لے کے کوئی مونو کارباکسلک ایسڈ تو آپ اس سے الکین بنا سکتے ہیں. پھر ہم نے ڈسکس کیا ورڈز ریئیکشن کے حوالے سے، یہ ورڈز ریئیکشن ہے. تو اس میں ہائر الکین بنتی ہے اگر ہم کوئی الکائل ہیلائڈ لے کے سوڈیم کے ساتھ ایتھر ایز اے سالوینٹ انہائیڈرس ایتھر ہوتا ہے، یہ اس کو ہم یوز کرتے ہیں انہائیڈرس. تو اس سے ہم
الکین بناتے ہیں، ہائر الکین بنا لیتے ہیں. اگر آپ یہاں ایتھائل والا لے لیتے ہیں تو یہاں بیوٹین بن جائے گی، پروپائل ہوگا تو اسی لحاظ سے ہائر الکین بنے گی. کول بیس میتھڈ میں ہم کوئی بھی سوڈیم جو پوٹاشیم سالٹ لے کے اس کو واٹر میں ڈیزالو کرے، یعنی ایکوا سولوشن ہو گیا، اس کا الیکٹرالسس کرے. تو یہ کیا ہے؟ ہائیڈرالسس آف این ایکوا سولوشن آف سوڈیم اور پوٹاشیم سالٹ آف مونو کارباکسلک ایسڈ. کہ کسی بھی مونو سالٹ کو یعنی سوڈیم ایسیٹیٹ کو یا پوٹاشیم ایسیٹیٹ کو لے کے تو آپ اس کو پانی میں ڈیزالو کریں اور الیکٹریسٹی پاس کریں. تو اسی طرح اور بھی میتھڈز ہیں، جیسے ہائیڈرالسس آف گریگنو ری ایجنٹس ہے اور ریڈکشن میتھڈز ہیں. تو بہت سارے ہیں، لیکن یہ چند ایک آپ اس کو ایز سچ آپ کے اس چیپٹر میں ایز اے ٹاپک میتھڈ آف پریپریشن نہیں ہے، لیکن چونکہ بعد میں جب آپ ان رینی ریئیکشنز کو پڑھیں گے تو سم ٹائم ان کو کلیکٹیولی کسی لحاظ سے پوچھ لیا جاتا ہے، تو یہ اس طرح آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں. ناؤ ہم ڈسکس کریں گے ری ایکٹیویٹی، اور اس میں آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ بیسیکلی جو الکینز ہوتی ہیں یہ آلموسٹ ان ری ایکٹیو ہوتی ہیں، اور اس کی دو ریزن آپ کو بتائی تھی. ایک آپ کو بتایا تھا انرٹنیس آف سگما بانڈ جو سٹیبل ہے، اسٹرانگ ہے، الیکٹران کی جو انٹریکشن ہے بڑی ٹائٹلی ہیلڈ ہے. اور دوسرا اس میں آپ کو بتایا تھا نان پولر نیچر کہ کاربن ہائیڈروجن کا جو بانڈ ہے یہ بیسیکلی آلموسٹ نان پولر ہے. تو اس لحاظ سے بھی تو اس میں چند چیزیں آپ کو بتائی تھیں کہ اس میں جو اس کا ایک مین ری ایکشن ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے سبسٹیٹیوشن. اب اس سبسٹیٹیوشن میں ہم مختلف جو سٹیپس ہوتے ہیں، جیسے اگر آپ لیتے ہیں کہ سپوز یہ آر ایچ ہے اور اس میں ہم ایکس ایکس لے کے اس میں ہم آر ایکس پلس ایچ ایکس بن جاتا ہے. تو یہاں پہ جو ہم اس میں سبسٹیٹیوشن بیسیکلی لے رہے ہیں وہ ہے ود دی ہیلوجنس، دیٹ از دی برومینیشن اور ریئیکشن ود برومین. تو اس میں یہ بیسیکلی جو کاز ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی الکین کو، کیونکہ اس میں جو بیسک ان کی آرڈر آف ری ایکٹیویٹی ہے وہ فلورین از گریٹر دین برومین اینڈ از گریٹر دین آیوڈین. تو نارملی ہم یا کلورین ڈسکس کرتے ہیں یا برومین. باقی یہ ریئیکشن فلورین کا اس کے ساتھ بڑا ایکسپلوسو اور فاسٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا اس میں اس کا جو بیسک میکانزم ہے، میکانزم بیسیکلی انوالو کرتا ہے 3 سٹیپس کو. نمبر 1 انیشیشن، نمبر 2 پروپیگیشن، نمبر 3 ٹرمینیشن. اب جہاں تک انیشیشن کا تعلق ہے، اسی طرح پروپیگیشن ہے، ٹرمینیشن ہے، یہ 3 سٹیپ. انیشیشن کا مطلب ہوتا ہے جہاں اس کو ہم فری ریڈیکل میکانزم بھی کہتے ہیں، فری ریڈیکل میکانزم. تو اس میں جو فری ریڈیکل ہیں اس میں آپ ہیٹ یا یو ویزیبل لائٹ اگر پاس کرتے ہیں، تو جیسے برومین ہے، یہ بیسیکلی برومین ہے. تو جب ہم اس کو یو وی لائٹ دیتے ہیں، یعنی یہ ریڈیشن جب اس پہ ڈالتے ہیں تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ اپنا جو الیکٹران ہے یہ اس کو وڈرا کر لیتے ہیں. یہ اس کو ہم بولتے ہیں ہومو کلیویج. تو یہ بیسیکلی ہومو کلیویج ہے. ہومو کلیویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم برومین کو جب یو وی لائٹ دیتے ہیں تو یہ الیکٹران آپس میں وڈرا کر لیتے اور یہ بن جاتے ہیں فری ریڈیکل. یعنی اس میں فری ریڈیکل بنتے ہیں. اسی طرح اب
نیکسٹ جو ہے جیسے بی آر ہے اور میتھین ہے، تو یہاں بھی بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ ایک الیکٹران اور ایک اس کا الیکٹران، یہ بن جائے گا آپ کا CH3 ریڈیکل پلس HBr۔ تو اب ہمارا یہاں فری ریڈیکل پھر بن گیا، فری ریڈیکل یہ بن جاتا ہے۔ تو پہلا جو بیٹے بیسیکلی اسٹیپ ہے وہ ہے ہوموکلیویج۔ ہوموکلیویج مینس دی بریکنگ آف بانڈ بٹوین دی ٹو ہیلوجنس homolytically, that they withdraw their electron and are converted into the free radical. So that is initiation means that the production of free radical. اب اس میں برومین فری ریڈیکل بنا ہے تو یہ فری ریڈیکل ہائیڈروجن جو ایک الیکٹران ہے ود ہائیڈروجن کو یہ ایکسٹریکٹ کر لیتا ہے اور پیچھے ہمارے پاس میتھائل ریڈیکل رہ جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ ایک سے یہ دوسرا بنتا ہے۔ پھر اسی طرح جو آپ کے پاس CH3 ریڈیکل ہے، یہ ان کے ساتھ یہ آپ کا بن جائے گا CH3 Br پلس Br ریڈیکل۔ تو یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ دوسرا سٹیپ ہے۔ تو اب اس میں یہ پراپیگیٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں پراپیگیشن۔ یہ بیسیکلی ہمارا جو سٹیپ ہے وہ کیا ہے؟ پراپیگیشن ہے، کہ پہلا جو آپ کا یہ انیشیشن ہو رہا ہے کہ پہلے ریڈیکل بننا شروع ہوتے ہیں، پھر ریڈیکل جو ہے مزید بنتے چلے جاتے ہیں۔ اب اس میں میتھائل ریڈیکل بنا، پھر اس میں یہ ہمارے پاس ایک فری ریڈیکل بن گیا۔ اسی طرح یہ ریڈیکل جو ہے یہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب یہ بنتے چلے جائیں گے تو اس کو ہم کہتے ہیں پراپیگیشن۔ تو بیسیکلی بیٹا یہ پراپیگیشن کی میں بات کر رہا تھا کہ جب ریڈیکل بنتا ہے، اب اس میں ذرا ایک ذہن میں رکھ لیں کہ یہ جو ہم ایرو ڈال رہے ہیں، جیسے میں نے یہاں ایرو ڈالا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہاف کرلی۔ یہ ہاف کرلی جو ایرو ہے یہ بیسیکلی ریپرزینٹ کر رہا ہے شفٹنگ آف سنگل الیکٹران، اور اگر کسی جگہ ہم ایسے ڈال دیتے تو یہ ہے بیسیکلی شفٹنگ آف این الیکٹران پیئر۔ تو یہ جس میں ذہن میں رکھ لیں کہ ہاف کرلی، یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہو رہا ہے فرام ون ایٹم اور فنش کر رہا ہے الیکٹران کی شفٹنگ دوسرے پہ ایک الیکٹران۔ اسی طرح یہ شفٹنگ الیکٹران پیئر یہاں سے سٹارٹ کر رہا ہے، بعض اوقات ہم اس طرح لکھ دیتے ہیں ایسے۔ تو یہ آپ کا شفٹنگ آف یہ سنگل الیکٹران ہے، اور اگر ہم ایسے شو کرتے تو یہ بیسیکلی الیکٹران پیئر ہے، یہاں سے یہ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں یہ فنش ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک بیسیکلی میکنزم کے حوالے سے ہے کہ ان ایروز کا مطلب کیا ہے، کہ کس طرح ہم اس کو۔ تو اب اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ ٹرمینیشن۔ ٹرمینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈیکلز بنے ہیں، پہلے بننا شروع ہوئے، جیسے یہ سٹیپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ریڈیکل بن رہے ہیں، جیسے یہ بنا ہے، یہ بنا ہے، تو یہ فری ریڈیکل بن رہے ہیں، انیشیٹ ہو رہے ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہ پراپیگیشن پھر آگے بن رہے ہیں، جیسے یہ بنا ہے، پھر اسی طرح یہ فری ریڈیکل بنا ہے، تو یہ بنتے جا رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں پراپیگیشن۔ اب بیسیکلی اس میں کیا ہوتا ہے کہ پھر ریڈیکل آپس میں کمبائن کرتے ہیں، جیسے اگر آپ کے پاس ہے Br ریڈیکل ہے اور یہ CH3 ریڈیکل کے ساتھ
کمبائن کر رہا ہے تو یہ ایک ہمارا پروڈکٹ بن جائے گا۔ اسی طرح اگر آپ کے پاس ہے تو پھر یہ ریڈیکل بن جاتے ہیں بی آر بی آر، تو اس کو ہم کہتے ہیں پروپیگیشن۔ سٹارٹ میں انیشیٹ ہوئے، ریڈیکل بننا شروع ہوئے، بنتے ہیں، پھر بنتے چلے جاتے ہیں۔ جب بنتے چلے جاتے ہیں تو اس کو بیٹا ہم پروپیگیشن کہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ریڈیکل بنتے چلے جاتے ہیں وہ ایک فنش پروڈکٹ ہمیں بنا دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو یہ ہم نے ایک ریئیکشن لکھا ہے بیسیکلی یہ، اس کو ہم کہتے ہیں ہیلوجینیشن۔ تو اس میں پھر ڈفرینٹ پروڈکٹس آپ کے پاس بنیں گے، جیسے میتھائل برومائڈ بنے گا، یعنی اگر ایتھین ہے آپ کے پاس یا میتھین ہے تو میتھائل برومائڈ، پھر ڈائی برومو میتھین، ٹرائی برومو، یعنی ہائیڈروجن ریپلیس ہوتی جائے گی، اور آپ کے پاس جو ڈفرینٹ جیسے ہے CH4 پلس Br2، تو اس میں جو ڈفرینٹ پروڈکٹ بنتے ہیں جیسے CH3Br، CH2Br2، CHBr3 اینڈ CHBr3 اینڈ CBr4۔ تو یہ بیسیکلی آپ کا ریئیکشن ہے، اور ایک یہ بنا، پھر دوسرا یہ بنا، پھر تیسرا یہ بنتا ہے، اور پھر یہ چوتھا بنتا ہے۔ تو اب اس میں اگر آپ غور سے دیکھیں تو مکسچر آف پروڈکٹ بن رہا ہے، جیسے برومو میتھین، ڈائی برومو میتھین، ٹرائی برومو میتھین، ٹیٹرا برومو میتھین، یا کلورین ہے تو ظاہر ہے کلورین لگا دیں گے آپ۔ تو اس طرح آپ کے پاس، تو اس کو پھر بعد میں ہم ڈسٹلیشن کر کے تو ان کو الگ کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس یہ جو ڈفرینٹ ان کے ریئیکشنز آتے ہیں وہ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو ابھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے، نمبر 1 سبسٹیٹیوشن، اور اس کے بعد آتا ہے کیٹالیٹک آکسیڈیشن۔ تو سبسٹیٹیوشن میں تو ہم نے ڈسکس کیا ہے برومینیشن کو، اور یہاں جو کیٹالیٹک آکسیڈیشن ہے اس کو بھی ہم ڈسکرائب کر سکتے ہیں۔ سپوز اگر آپ میتھین لیتے ہیں CH4، اس کو آپ آکسیڈائز کرتے ہیں ان دی پریزنس آف اے کاپر کیٹلسٹ، اور اس کو آپ 400 ڈگری سیلسیس اور 200 ATM پریشر آپ رکھتے ہیں، اور تو بیسیکلی اس میں جو آپ کے پاس پروڈکٹ بنے گا وہ بنے گا CH3OH، یہ ہے میتھنول۔ اسی طرح یہ جو میتھنول ہے یہ انڈر سیم کنڈیشنز یہ آپ کا بنائے گا فارملڈیہائڈ، اس کو بولتے ہیں میتھنل، اور اس کو اگر آپ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اس کو آپ آکسیڈائز کرتے ہیں، یعنی آکسیڈیشن آپ جاری رکھتے ہیں، تو یہ HCOH جس کو میتھنوئک ایسڈ، اسی طرح جو میتھنوئک ایسڈ ہے HCOOH، یہ بھی بیسیکلی آکسیڈائز ہوگا، تو اس میں CO2 پلس H2O یہ چیزیں بنیں گی۔ تو بیسیکلی آپ کے پاس یہ مختلف جو پروڈکٹ آپ کے پاس بن رہے ہیں، جیسے میتھنول بنائے اور پھر یہ، تو یہ بیسیکلی میتھنول، تو یہ ڈفرینٹ جو کمپاؤنڈز ہیں بن جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آکسیڈیشن اور جو بیسک ریئیکشن ہوتا ہے اس میں ایک جو ڈفرینس ہوتا ہے کہ آکسیڈیشن میں جو انوالو ہوتے ہیں وہ زیادہ کاربن آکسیجن بانڈ ہوتے ہیں، پھر اس میں لاس آف الیکٹران ہوتا ہے، پھر اس میں جو آکسیڈیشن نمبر ہے وہ انکریز کر جاتا ہے، جبکہ اس کے ریورس جو ہے آپ کی ریڈکشن میں
زیادہ کاربن ہائیڈروجن بانڈ انوالو ہوں گے، لیس جو ہے وہ کاربن آکسیجن بانڈ ہوں گے، اس میں الیکٹران گین ہوگا اور آکسیڈیشن نمبر جو ہے اس میں بجائے انکریز کرنے کے وہ اس میں ڈیکریز ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک کمپیریزن بھی آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں، آکسیڈیشن اینڈ ریڈکشن۔ تو اس میں جو زیادہ انوالومنٹ ہوتی ہے، مور کاربن آکسیجن بانڈ، لیس کاربن ہائیڈروجن بانڈ اور لاس آف الیکٹران، اور اس میں انکریز ان آکسیڈیشن نمبر، یعنی +1 ہے تو وہ +2 میں، +3 میں، +4 میں یہ انکریز کر جاتا ہے۔ جبکہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو بیسیکلی اس میں لیس CO بانڈ، مور کاربن ہائیڈروجن بانڈ، گین آف الیکٹران، ڈیکریز ان آکسیڈیشن نمبر، اور وہ ہو سکتا ہے جیسے +1 سے یہ 0 ہوا ہے، -1 ہوا ہے، ایٹسیٹرا۔ تو اس میں دوسرے الیکٹرو نیگیٹو ایلیمنٹ بھی بیسیکلی شامل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی یہ چند ایک ریئیکشن ہے۔ جیسے اسی طرح ہم ایک ریئیکشن اس کا نائٹریشن بھی کر سکتے ہیں، جیسے نائٹریشن ہے۔ تو نائٹریشن کا مطلب ہے انٹروڈکشن آف نائٹرو گروپ، یعنی NO2 بائی ریپلیسنگ 1 ہائیڈروجن ایٹم آف این الکین۔ تو اگر آپ کے پاس جیسے یہ میتھین ہے، دس از میتھین، تو اگر ہم اس کو ٹریٹ کر دیں نائٹرک ایسڈ کے ساتھ، اس کو ہم ہیٹ اپ کرتے ہیں تو اس کو ہم لکھتے ہیں HONO2۔ تو یہ بیسیکلی یہ ریپلیس ہو جاتا ہے CH3NO2 پلس واٹر۔ تو یہ آپ کا میتھین بن جائے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں نائٹرو میتھین۔ تو یہ بہرحال چند ایک ریئیکشنز ہیں کہ کس طرح ہم جو الکینز ہیں، جو کہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز ہیں، دیٹ مینس دیٹ دے کنٹین سگما بانڈ، تو اس لحاظ سے ہم ان کی جو ریئیکٹیوٹی کی ہم نے بات کی ہے بیسیکلی کہ یہ سبسٹیٹیوشن ریئیکشن بھی دیتا ہے، جیسے یہ بھی ایک سارٹ آف سبسٹیٹیوشن ہے ان دی فارم آف نائٹریشن۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ڈفرینٹ جو اس میں ریئیکشنز آتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں، کیونکہ الکین میں چونکہ اس کی جو ٹیٹرا ویلنسی ہے یا جو کوویلنسی ہے، اس میں چونکہ سارے بانڈ جو ہیں وہ سگما بانڈ ہوتے ہیں، آل دی بانڈ دے آر سگما۔ تو اس میں بیسیکلی جو اس کی ریئیکٹیوٹی ہے وہ اس پہ اس کی انرٹنیس آف سگما بانڈ پہ ڈپینڈ کرتی ہے، اور دوسرا جو ہم نے بات کی ہے بیسیکلی جو سبسٹیٹیوشن کے لحاظ سے، یعنی ایک انرٹنیس آف سگما بانڈ ہے اور دوسرا نان پولر نیچر آف جو کاربن ہائیڈروجن بانڈ ہے اس کے لحاظ سے، تو وہ ہم پہلے ہی آلریڈی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ یہ، لیکن چونکہ یہ ان ریئیکٹیو ہے تو لہذا انڈر سرٹن کنڈیشن تو یہ ایسڈ بیس الکلیز اور آکسیڈائزنگ ایجنٹ یا ریڈیوسنگ ایجنٹس کے ساتھ یہ ریئیکٹ نہیں کرتی، لیکن اگر کنڈیشن سٹرانگ رکھی جائیں، جیسے ٹمپریچر ہائی رکھا جائے، پریشر ہائی رکھا جائے، جس طرح کہ ہم نے یہ آکسیڈیشن کی بات کر رہے ہیں، ساتھ کوئی آپ اس میں کیٹلسٹ بھی یوز کر دیتے ہیں، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر یہ مختلف ریئیکشن جو ہے
وہ اس میں آ جاتے ہیں۔ تو اب یہ بیسیکلی جو آپ کا، اس کے بعد ہم نے بات کی آکسیڈیشن ریڈکشن کے حوالے سے کہ کہیں آپ اس میں آکسیڈیشن جب آپ ڈسکرائب کریں گے یا اس کی جو ریڈکشن ہے، تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بنیادی طور پہ ان جنرل جو ہم آکسیڈیشن میں یہ زیادہ کاربن آکسیجن بانڈ جو اس میں انوالو ہوتے ہیں، تو اس میں آکسیجن کے علاوہ بھی کوئی دوسرا جو ہائیلی الیکٹرونیگیٹو ایلیمنٹ ہے وہ بھی اس میں آ سکتا ہے۔ کاربن ہائیڈروجن بانڈ کی انوالومنٹ جو ہوگی وہ لیس ہوگی۔ بیسیکلی لاس آف الیکٹران ہے، ایک الیکٹران بھی لاس ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ بھی لاس ہو سکتے ہیں۔ جب الیکٹران لاس ہوتے ہیں تو آکسیڈیشن نمبر میں انکریز آتا ہے، +1 ہے تو +2 ہو جائے گا، +2 ہے تو +3 ہو جائے گا، یا زیادہ اگر الیکٹران لوز کر رہا ہے تو اسی لحاظ سے اس کا آکسیڈیشن نمبر جو ہے ٹورڈز پلس آتا جائے گا۔ اسی طرح یہاں پہ جو کاربن آکسیجن یا آکسیجن کے علاوہ کوئی اور الیکٹرونیگیٹیوٹی زیادہ والا ایلیمنٹ موجود ہے تو وہ اس میں لیس انوالومنٹ ہوگی ایز کمپیئر ٹو دی کاربن ہائیڈروجن۔ اس میں گین آف الیکٹران ہوگا، ایک الیکٹران بھی گین ہو سکتا ہے، ایک سے زیادہ الیکٹران بھی گین ہو سکتے ہیں، تو اسی لحاظ سے پھر ان کا جو آکسیڈیشن نمبر ہے وہ اسٹوڈنٹس وہ کم ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ذہن میں آپ نے رکھنی ہیں۔ بیسیکلی تو ہم نے آکسیڈیشن میں پڑھا جی لاس آف الیکٹران اور ریڈکشن میں گین آف الیکٹران، تو ظاہر ہے اس میں جب لاس الیکٹران ہوتے ہیں تو آکسیڈیشن نمبر میں چینج آتی ہے، وہ انکریز ہو جاتا ہے، اور ریڈکشن میں جب الیکٹران گین ہوتے ہیں ایک یا ایک سے زیادہ تو پھر اس میں یہ ڈکریز ہو سکتا ہے، جیسے +1 سے 0 ہو سکتا ہے، -1 ہو سکتا ہے، -2 ہو سکتا ہے، ڈپینڈنگ اپان دی نمبر آف الیکٹران لاس۔ سو دس واز آل اباؤٹ دی ریئیکٹیوٹی آف دی الکین۔ ٹل دین اللہ حافظ، السلام علیکم۔